بابا، اسے کسی نے یہ بتا دیا کہ میں نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ جب تک اسے خود ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گی اس وقت تک شادی نہیں کروں گی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ وہ لڑکی جس نے مندر میں جا کر اس کے قتل کی سوگند کھائی تھی، اب وہی لڑکی اوباشوں اور بدماشوں کے خلاف اس سے مدد کی طلبگار ہے۔ کیا میرے اس رویے، میری اس مانگ پر اس نے مجھے ایک متلون مزاج، احمق اور ایک بیوقوف قسم کی لڑکی خیال نہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کمار دیوی پھر خاموش رہی، کچھ دیر سوچوں میں الجھی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے اسے کس نے بتا دیا کہ میں نے راج مندر میں جا کر یہ سوگند کھائی تھی۔ بابا، آپ نے تو کہیں دوران گفتگو اس سے میری اس سوگند کا ذکر نہیں کیا۔ جواب میں رام داس مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا، تم کس قسم کی گفتگو کرتی ہو؟ اس بات کا انکشاف تو خود ایبا نے مجھ پر کیا ہے، میں نے تو اس موضوع پر کوئی بات چھیڑی ہی نہیں تھی۔ گو جس وقت میں تمہارے پاس کھانا لے کر آتا تھا تو مجھے اپنی زندگی کی ساری تفصیل بتا چکی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹا، میں کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ بڑا ہنسمکھ انسان ہے، میرے ساتھ بڑی خوش سلوبی سے پیش آیا، اور جس روز میں نے وہاں سے رخصت ہونا تھا اس وقت بھی اس نے مجھے بلایا تھا۔ کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، مسکراتے ہوئے باتیں کرتا رہا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کی نگاہوں میں گری نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ملاقات کے دوران میری بیٹی، اس نے میرے سامنے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جو تمہاری بےزتی، تمہاری توہین کا باعث بنتا ہو۔ اس نے تمہاری ذات سے متعلق گفتگو ہی نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا انسان ہے، میری اس نے بہترین دیکھ بھال کی، اپنے لشکر میں ٹھہرایا، کچھ لوگوں کو میری خدمت پر مقرر کیا، اور اس کے علاوہ… یہاں تک کہتے کہتے رام داس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے راج کماری بول اٹھی، میں جانتی ہوں ایبا جہاں وحشتوں کی سراسیمگی اور حسرتوں کے تلاطم میں دکھ کے سفر کی طرح دلیر اور جرت مند ہے، وہ خشکن اجالوں کی شبنم جیسا نرم دل اور وفادار بھی ہے۔ دراصل یہ میری ہی بدقسمتی ہے کہ اس کی ذات کے سلسلے میں مجھ سے کچھ زیادتیاں ہوئی۔ میرا بھی کچھ زیادہ قصور نہیں، اس لیے کہ اس وقت میں کچی عمر میں تھی، میرا بچپنا تھا۔ جوان ہونے کے بعد جب میں نے اس سلوک پر غور کیا جو میں نے اس سے کیا تھا، تب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگی، رام داس میرے محترم، ایبا نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تمہارے کہنے پر وہ اپنے مسلح جوان تمہارے ساتھ کر دیتا تاکہ وہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائیں، تب میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی، اس لیے کہ اب میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر ایبا خود آتا تو میں اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت واحد وہ شخص ہے جس پر میں اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنی عصمت کے معاملے میں اعتماد اور بھروسہ کر سکتی ہوں۔ بہرحال اس نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کرے گا، اور ان کی گرفتاری کے بعد وہ مجھے یہاں سے نکالے گا، اور اس نے جو یہ کہا کہ رات میں مجھے یہاں سے نکالے گا، تو رام داس یہ بات اس کی انتہا درجے کی عقلمندی کی غمازی کرتی ہے۔ دن کے وقت نکال کر وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہاں پناہ لے رکھی تھی، لہٰذا یہ معاملہ میرے محترم بھگوان داس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اب جب بھی ایبا کے آدمی مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے آئیں گے تو میں رات کے وقت ہی یہاں سے کوچ کروں گی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بعد اس گھر کے لیے کوئی پریشانی اٹھ کھڑی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی پھر رکی، اس کے بعد دوبارہ پہلے کی نسبت زیادہ تاسف اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ایبا کے معاملے میں مجھ سے ایک اور بہت بڑی غلطی ہوئی۔ رام داس میرے محترم، جس وقت آپ یہاں سے چلے گئے اس کے بعد میں بڑی پچھتائی کہ میں ایبا کی بیوی کے مرنے پر دکھ کا اظہار تک نہ کر سکی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کو بتاتی کہ میری طرف سے اسے اس کی بیوی کے مارے جانے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جائے۔ وہ یہی سوچتا ہوگا کہ کمار دیوی کیسی سنگ دل، کیسی مطلب پرست اور کیسی خود پسند ہے کہ اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے دکھ درد میں شامل ہونا ہی نہیں جانتی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو رام داس پھر بول اٹھا، بیٹا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میں نے تمہارے سلسلے میں نہ کوئی شکوہ کیا نہ گلہ کیا ہے، بس بیچارہ مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے مجھ سے بات کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اس سے آگے رام داس کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بھگوان داس کہنے لگا، رام داس یہ گفتگو اب ختم کریں، آؤ سب مل کر کھانا کھائیں۔ رام داس خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بھوک تو مجھے واقعی لگی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد میں جلد واپس چلا جاؤں گا تاکہ دیوداس اور سنگرام میری طرف سے شک و شبے میں نہ پڑیں۔ پہلے ہی میں اتنے دن جو یہاں سے غائب رہا تو یہاں سے جاتے وقت میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ دہلی میں میرے کچھ عزیز ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ شکر ہے اس سلسلے میں انہوں نے مجھ پر کوئی شک نہیں کیا، اور انہیں اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ اپنے خاص آدمی میرے پیچھے لگا دیتے جو میرے پورے حالات کی خبر ان دونوں کو کرتے۔ اب تک وہ دونوں میری گردن بھی اڑا چکے ہوتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام داس خاموش ہو گیا، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد رام داس وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد راج کماری کمار دیوی اور سون کرن دونوں اس کمرے میں چلی گئیں جہاں وہ اکٹھی شب بسری کیا کرتی تھیں۔ اس کمرے میں 2 پلنگ لگے ہوئے تھے۔ کمار دیوی جب اپنے پلنگ کی طرف چلی گئی تب سون کرن اس کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے پلنگ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے تم سے گفتگو کر سکتی ہوں؟ اس پر کمار دیوی نے عجیب سے پریشان کن انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر احتجاجی انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن تم یہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو؟ پہلے ایسا انداز تو کبھی تم نے نہیں اپنایا تھا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سون کرن آگے بڑھی، چپ چاپ کمار دیوی کے پاس بیٹھ گئی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن اگر تم برا نہ مانو تو ایک سوال کروں؟ اس سے پہلے میں نے ایک بار باورچی خانے میں تم سے سوال کیا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ جس وقت میں نے سوال کیا تھا اس وقت بستی کی لڑکیوں نے دروازے پر دستک دے دی تھی، لہٰذا میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ آج پھر میں وہی سوال تم سے کرتی ہوں، اگر تم اسے اپنے لیے باعث زحمت یا اپنے مزاج کے لیے بیزاری خیال نہ کرو تو مجھے ضرور بتانا، مجھے تمہارے جواب سے ایک طرح کا اطمینان اور دلی سکون ہوگا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے شرارت آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے تبسم میں کہنے لگی، میں تو وہ سوال ہی بھول چکی ہوں جو تم نے کیا تھا۔ جواب میں اسی کے سے انداز میں سون کرن نے شرارت آمیز لہجے میں کندھے اچکائے، پھر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اگر وہ سوال تم بھول گئی ہو تو میں پھر کیے دیتی ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہاں تک کہتے کہتے سون کرن کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف گھورنے کے انداز میں کمار دیوی کہنے لگی، ہاں خوب یاد آیا، تم نے پوچھا تھا کہ میں اب ایبا سے نفرت کرتی ہوں یا محبت۔ سون کرن نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، میں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، نفرت والی بات میری بہن تم اپنے پاس سے لگا رہی ہو، یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اچھا چلو سوال یوں ہی صحیح تو اسی کا مجھے جواب دے دو۔ کمار دیوی کے لبوں پر خوشکن اور خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگی، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر سون کرن مسکرائی اور کہنے لگی، میری بہن گو یہ میرے سوال کا آدھا جواب ہے، لیکن میں پہلے اس کی تفصیل مانگوں گی، اس کے بعد میں اپنے آدھے سوال کا جواب تم سے بعد میں مانگوں گی۔ جو حالات میری بہن تم نے مجھ سے کہے تھے ان کے مطابق پہلے تم ایبا سے نفرت کرتی تھی، اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، بلکہ بقول تمہارے راج مندر میں جا کر تم نے سوگند بھی کھائی تھی کہ جب تک ایبا کو قتل نہیں کرو گی اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ پہلے اگر تم ایبا سے نفرت کرتی تھی اور اب نہیں کرتی تو اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں راج کماری کمار دیوی نے اپنے خوبصورت سرخ ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ دیر کچھ سوچتی رہی، پھر وہ کہہ رہی تھی، سون کرن میری بہن کبھی کبھی تقدیر کا ترکش اور آدم کی بذات عجیب رنگ دکھا جاتے ہیں، انسان کے جذبات و احساسات اور اس کی ذات کے خلاف متحرک یہ طاقتیں، کبھی آپ ہی تیر کبھی آپ ہی ترکش، آپ ہی قاتل آپ ہی مقتول۔ میری بہن جب تک ایبا میرے پاس رہا میں اسے اپنی زندگی کی منزل، اپنی مسافتوں کی خوشکن شاہراہ خیال کرتی رہی۔ جب اس نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی
تب میں نے جانا کہ وہ میری انا میرے پندار پر ضرب لگانا چاہتا ہے۔ اسے نہ مجھ سے محبت ہے نہ میری ذات میں کوئی دلچسپی۔ اس بنا پر مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، اور نفرت بھی شدید قسم کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، سون کرن، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مشیت خداوندی بھی کوئی چیز ہے، اس لیے کہ جب ایوا ہمارے ہاں سے نکل کر چلا گیا تب میں مہینوں یا یوں جانو برسوں اس سے متعلق سوچتی رہی کہ آخر وہ کیوں بھاگا۔ پھر میں اس سے سلوک پر بھی غور و فکر کرتی رہی جو میں نے اس سے کیا تھا، اور ہمارے ہاں رہتے ہوئے جو اس کا رویہ تھا اسے بھی زیر غور لاتی رہی۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ایبا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہمارے ہاں وہ خوش معاملی، ہم آہنگی اور توازن اور خلوص نیت پر قائم تھا، جبکہ میں اس کے مقابلے میں مکر و فریب اور فساد و مصلحت، بے توفیقی اور ناقبت اندیشی کا شکار تھی۔ سون کرن میری بہن، جس وقت ایبا ہمارے ہاں سے بھاگا تھا اس وقت وہ بھی نابالغ تھا، میں بھی بالکل بچی تھی۔ میری سوچ و میرے خیالات میں جذبات کا دائرہ وسیع اور فراخ نہیں تھا، تنگ نظری کا شکار تھی، اپنے دین دھرم کے علاوہ کسی اور کے دین دھرم کو کوئی اہمیت نہ دیتی تھی۔ بعد میں جو بلوغت کی طرف بھاگتی رہی تو ایبا سے متعلق میری سوچیں گہری ہوتی رہیں، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر اس دور میں کبھی وہ میرے سامنے آتا تو شاید میں اس سے معاف کر دیتی، اس سے صلح کر لیتی، لیکن یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت ایبا ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا، اور جو میں نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی جب تک ایبا کو قتل نہیں کروں گی تب تک شادی نہیں کروں گی، یہ بھی سمجھنا کہ میری کم عمری میں میری تنگ نظری کی ایک اور بھیانک اور خوفناک غلطی تھی، جسے میں اب نگاہ میں لاتی ہوں یا جس سے متعلق میں اب سوچتی ہوں تو میرے اپنے رونگٹے تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں ایسی بھیانک، ایسی بری اور خوفناک غلطی بھی کر سکتی ہوں۔ بہرحال سون کرن میری بہن، اب یہ بات طے شدہ ہے، بلکہ یوں جانو کہ میرے دل کی آواز ہے کہ میں ایبا سے نفرت نہیں کرتی۔ میرے خیال میں اب تو تم مطمئن ہو گئی ہوگی۔ جواب میں سون کرن مسکرائی، تیز نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، کہنے لگی، میری بہن، ابھی کہاں؟ جو سوال میں نے تم سے کیا تھا یہ مجھے اپنے سوال کا آدھا جواب ملا ہے، آدھا جواب تو ابھی تمہارے حلق میں اٹکا ہوا ہے جو میں باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ سون کرن کے ان الفاظ پر کمار دیوی نے ایک بھرپور کہکا لگایا، پھر کہنے لگی، اب تمہارا آدھا سوال کیسا ہے جو میرے حلقوم میں اٹکا ہوا ہے؟ سون کرن نے چند لمحوں کے لیے بڑی تیز نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کمار دیوی، میرے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وعدہ کرو کہ تم سچائی پر رہتے ہوئے اس کا جواب دو گی، مجھے ٹالنے کی کوشش نہیں کرو گی، جو تمہارے دل کی آواز اور پکار ہے اسی سے مجھے آگاہ کرو گی۔ اس کے ساتھ ہی وعدہ لینے کے لیے سون کرن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ کمار دیوی مسکرائی، پھر اپنا ہاتھ اس نے سون کرن کے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی، تمہیں بہن کہا ہے، اپنے من کی کوئی بات، اپنے دل کا کوئی فیصلہ، اپنی ذات کا کوئی ظن و گمان تم سے چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ پوچھو، تمہارے سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کمار دیوی نے جو اپنا نرم و گداز ہاتھ سون کرن کے ہاتھ پر رکھا، تب کمار دیوی کے ہاتھ کو ہلکے سے دباتے ہوئے سون کرن دھیمی سی مسکراہٹ میں کہنے لگی، تم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ تم ایبا سے نفرت نہیں کرتی ہو، تو کیا میں یہ جانوں کہ اب ایبا سے نفرت کے بجائے محبت کرتی ہو؟ سون کرن کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی یکمشت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، سون کرن میری بہن، تمہارا اندازہ درست ہے، اب میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور محبت بھی بے پناہ۔ اب وہ میرے لیے نایاب گوہر اور صدف ہر خوشی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سون کرن میری بہن، دیوداس اور سنگرام کی قید میں رہتے ہوئے میں اکثر اس سے متعلق سوچتی تھی، اس سے سلوک پر پچھتاتی تھی، اس سے نفرت کرنے پر کڑتی تھی۔ جو کچھ میں نے اس سے کیا یوں جانو میرے بچپنے کی حماقت تھی۔ اب ایبا میرے لیے ایک مختلف حیثیت اختیار کر چکا ہے، وہ اب میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کمار دیوی کے اس جواب سے سون کرن ایسی خوش ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا،
کئی بار اس نے اس کا چہرہ چوما اور کہنے لگی، میری بہن، تو نے یہ جواب دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں یہی چاہ رہی تھی کہ تم ایبا کو پھر پسند کرنے لگو، اس لیے کہ جس طرح تم مجھے اپنے اور ایبا کے حالات سناتی رہی ہو، وہ سب حالات سن سن کر مجھے ایک طرح سے ایبا سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ تم نے ایسا جواب دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میری بہن، یہاں سے نکلنے کے بعد کیا تم ایبا سے ملو گی؟ راج کماری کمار دیوی جواب میں مسکرائی، ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، یہاں سے نکلنے کے بعد میں نہروالا کی طرف جانے کے بجائے ایبا کی طرف جانا پسند کروں گی۔ سون کرن، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اب آگے دیکھو حالات مجھے نہروالا کی طرف لے جاتے ہیں یا ایبا کی طرف، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں یہاں سے نکل کر پہلے ایبا سے ملوں۔ میرے اور اس کے درمیان غلط فہمی اور نفرت کی جھیل حائل ہو چکی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد میں اپنے ماتا پتا اور بھائی کی طرف جاؤں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سون کرن نے کہا، اگر ایبا نے اس نفرت کو ختم نہ کیا اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنانا چاہا تو؟ کمار دیوی بیچاری نے پھر لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، جن خدشات کا تم نے اظہار کیا ہے ممکن ہے وہ مجھے رد بھی کر سکتا ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے دھتکار بھی سکتا ہے، لیکن اب میں اس کے کسی رویے کسی سلوک کا برا نہیں مانوں گی۔ اب میں اس کے سامنے نہروالا کی راج کماری بن کر نہیں جاؤں گی، ایک داسی کی حیثیت سے اس کے سامنے جاؤں گی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، سون کرن، نہروالا سے نکل کر دیوداس کی قید اور یہاں رہتے ہوئے میں ایبا سے محبت کرتے ہوئے اس قدر دور جا چکی ہوں کہ میں ارادہ کر چکی ہوں اپنا دین دھرم چھوڑ کر میں ایبا کا دین قبول کرتے ہوئے اس کی زندگی کی ساتھی، اس کی بیوی بننا قبول کروں گی، اس لیے کہ اب ایبا کے بغیر میرا جینا، ایبا کے بغیر میرا جیون بالکل ادھورا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سون کرن، میں نے یہ بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ اگر ایبا نے مجھے اپنی بیوی بنا کر نہ رکھنا چاہا تو میں اس کے ساتھ ایک داسی کی حیثیت سے بھی رہ لوں گی۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ جہاں چاہے جس لڑکی کو پسند کرے اس سے شادی کر لے، میں اس لڑکی کی اور اس کی خدمت کرتی رہوں گی۔ بس میں ہر صورت ایبا کا قرب چاہتی ہوں، اس کے نزدیک رہنا چاہتی ہوں، اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کرتے ہوئے اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اور میرے سامنے کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جب تک کمار دیوی بولتی رہی سون کرن مسکراتی رہی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز میں سون کرن نے اس کا گال تھپتھپایا اور کہنے لگی، اب تمہاری آنکھوں میں نیند بھر آئی ہے، سو جاؤ، میں بھی اپنے بستر پر جا کر گھستی ہوں۔ اس پر کمار دیوی اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی، جبکہ سون کرن اپنے بستر میں چلی گئی تھی۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہونے والے راجپوتوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ غزنی سے شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے ان کا رخ کر رہا ہے، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا نہروالا کے نواب میں بھیم دیو کو شکست دینے کے بعد وہاں سے واپسی اختیار کیے ہوئے ہیں، تب راجپوت اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تہنکر شہر کے نواب میں جمع ہوئے۔ یہ تہنکر نام کا شہر وہی ہے جسے آج کل بیانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مسلمان مخبر سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کے درمیان بڑی برق رفتاری کے ساتھ پیغام رسانی کا کام انجام دے رہے تھے۔ جہاں سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ براہ راست تہنکر یعنی بیانہ کا رخ کیا تھا، وہاں قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی کا رخ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بیانہ سے کافی دور قطب الدین ایبک اور ایبا سلطان شہاب الدین غوری سے جا ملے۔ سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ بیانہ کی طرف بڑھا اور جہاں راجپوتوں نے اس کا مقابلہ کرنا تھا بالکل ان کے سامنے جا کر سلطان نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ راجپوتوں کے لشکر کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں گوالیار، اجمیر و کالنجر اور بدایوں کے انگنت جنگجو راجپوت شامل تھے۔ اس کے علاوہ راجہ بھیم دیو نے بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ راجپوتوں کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح راجپوتوں کو اپنی متحدہ طاقت پر ایک زحم اور بے بنیاد گمان اور گھمنڈ سا ہو گیا تھا۔
سلطان شہاب الدین کے بیانہ کے پاس پڑاؤ کرنے کے ساتھ ہی راجپوتوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بیانہ کے نواح میں راجپوت سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مسلمانوں نے بھی فوراً جوابی کارروائی کی اور وہ بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے راجپوتوں پر عذاب کے سلسلے کھڑے کرتے صحرا کے ساؤنت پاسبانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے میدان جنگ کے اندر آتش کی حدت کا سا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ بیانہ کے نواح میں راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بدترین شکست دے کر اپنی پچھلی ساری جنگوں کی شکست کا انتقام لیں، لیکن ان کی بدبختی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر، ان کا کوئی بھی جتن کامیاب نہ ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد راجپوتوں نے خود ہی دیکھ لیا کہ سلطان شہاب الدین کے لشکر کے سامنے اب ان کے لشکریوں کی حالت دور کے آشوب خانہ میں شعور کے فقدان و وسوسوں کے پرتو اور انحطاط کی بے یقینی جیسی ہونی شروع ہو گئی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان لشکری مسلسل آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہو رہے تھے اور ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس جنگ میں راجپوتوں کو شکست ہوئی۔ بیانہ کے نواح میں سلطان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد راجپوت بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ نے گوالیار کا رخ کیا اور کچھ اجمیر کے گرد و نواح کی طرف بھاگ گئے۔ جنگ کے بعد سلطان نے جہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، وہیں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ سلطان شہاب الدین ابھی بیانہ کے نواح میں میدان جنگ کے اندر ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ غورستان سے اس کے پاس کچھ قاصد آئے اور انہوں نے سلطان کو دو بری خبریں دی۔ پہلی یہ کہ سلطان کا بڑا بھائی غیاث الدین غورستان میں سخت بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ دوسری خبر یہ کہ پہلے کی طرح طوس اور سرخس شہر میں پھر سرکشی اور بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ یہ خبریں ملنے کے بعد سلطان شہاب الدین بڑا فکرمند اور پریشان ہوا۔ اسی وقت اس نے اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا تھا۔ جب سب سالار سلطان کے پاس آ گئے تب سلطان نے سب سے پہلے ان دو خبروں کی تفصیل انہیں بتائی۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان نے کہا، ایبک میرے بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیانہ کے نواح میں راجپوتوں کو شکست دے کر ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ان کا تعاقب اور ان کا پیچھا کر کے مکمل طور پر ان کی طاقت اور قوت کا خاتمہ نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت وہ پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ جو دو خبریں میں نے تمہیں سنائی ہیں ان کے تحت میں آج ہی واپس غورستان کا رخ کروں گا۔ غورستان جاتے ہوئے میں پہلے طوس اور سرخس شہروں کا رخ کروں گا اور وہاں جو حالات خراب ہوئے ہیں انہیں درست کرتا ہوا غورستان کی طرف نکل جاؤں گا اور اپنے بھائی کی بیمار پرسی کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، جہاں تک ہمیں خبریں ملی ہیں ان کے مطابق یہاں سے بھاگنے والے راجپوتوں میں سے کچھ نے گوالیار کا رخ کیا ہے اور کچھ جا کر اجمیر کے نواح میں اپنے آپ کو مسلح کرنے لگے ہیں۔ قطب الدین، حسب سابق حسین خرمیل کو تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ایبا تمہارے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ کلب لشکر میں اپنے ساتھ کام کرنے والے سالار بہاؤدین تغرل کو بھی تم دونوں کے ساتھ یہی چھوڑ رہا ہوں۔ روانگی سے پہلے میں تمہیں یہ کہوں گا کہ راجپوتوں کے خلاف فوراً حرکت میں آنا۔ سلطان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تم نے یہاں قیام کے دوران اپنے لشکر میں مزید اضافہ کر لیا ہے، لیکن جو لشکر میں غزنی سے لے کر آیا تھا اب اس کا ایک حصہ بھی میں یہاں چھوڑ کر جاؤں گا اور وہ حصہ اب بہاؤدین تغرل کی کمانداری میں رہے گا۔ میرے بعد تم یہ کام کرنا کہ بہاؤدین تغرل کو تو گوالیار کی طرف روانہ کرنا۔ گوالیار میں جو شکست خوردہ راجپوت جا کر بیٹھ گئے ہیں، بہاؤدین تغرل ان پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دے کر گوالیار پر قبضہ کر لے گا، جبکہ تمہارے اور ایبا کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ تم اپنے لشکر کو لے کر اجمیر کا رخ کرنا۔ اجمیر کے گرد و نواح میں جو راجپوت پھیل گئے ہیں، پوری طاقت اور قوت اور سختی کے ساتھ ان کے خلاف حرکت میں آنا اور انہیں اس طرح کچل اور مسل کر رکھ دو کہ آنے والے دور میں کسی بھی موقع پر وہ تمہارے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ سلطان رکا،
پھر وہ کہہ رہا تھا، جیسا کہ جنگ سے پہلے ہمارے مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ راجپوتوں کا وہ لشکر جو بیانہ کے نواب میں ہم سے ٹکرایا تھا، اس میں نہروالا کے لشکر کا بھی ایک حصہ تھا، اور نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے راجپوتوں کی مدد کے لیے وہ لشکر روانہ کیا تھا۔ میں ایک طرح سے تم دونوں پر بے حد خوش اور مطمئن ہوں کہ تم لوگوں نے میری غیر موجودگی میں نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو شکست دینے کے بعد ایک طرح سے اپنی گزشتہ پسمائی کا اس سے خوب انتقام لیا۔ یہاں سے روانگی سے قبل میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ گوالیار اور اجمیر کے نواح میں راجپوتوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے بعد بہاؤدین تغرل کو تو اپنے پیچھے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑنا، جبکہ تم دونوں لشکر لے کر نہروالا کا رخ کرنا، نہروالا کے راجہ سے ٹکرانا، اور اگر ہو سکے تو اس کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لینا، تاکہ آنے والے دور میں یہ بھیم دیو اس قابل نہ رہے کہ جگہ جگہ بغاوت کھڑی کرنے والے راجپوتوں کی مدد کر سکے۔ قطب الدین ایبک اور ریبہ نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہذا اسی روز سلطان شہاب الدین لشکر کو لے کر واپسی کا سفر کر گیا تھا۔ نئے سالار بہاؤدین تغرل کو لشکر دے کر گوالیار کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کو لے کر قطب الدین ایبک اور ریبہ اجمیر کے نواح کا رخ کر رہے تھے۔ ایبا کے وہ لشکری جنہیں اس نے دیوداس اور سنگرام کو پکڑنے اور ماہیگیروں کی بستی سے راج کماری کمار دیوی کو نکال کر نہروالا پہنچانے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ جب دریائے سرسوتی کے کنارے آئے تو نہ جانے دیوداس اور سنگرام کو کیسے خبر ہو گئی کہ کچھ مسلح جوان کمار دیوی کو اغوا کرنے کے سلسلے میں دونوں کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رام داس نے بڑی دانشمندی سے کام لیا اور اس نے فوراً بڑی رازداری سے رات کے وقت ایبا کے ان مسلح جوانوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بتا دیا دیوداس اور سنگرام کس سمت بھاگے ہیں، اس لیے کہ رام داس کی موجودگی ہی میں دیوداس اور سنگرام فرار ہوئے تھے۔ دیوداس اور سنگرام کو شاید خبر ہو چکی تھی کہ ایبا کے مسلح جوان ان دونوں کو پکڑنے کے علاوہ کمار دیوی کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا وہ ہانسی کی طرف بھاگے۔ ان کے ساتھ ان کے کافی مسلح جوان بھی تھے۔ اب وہ اپنے گھوڑوں کو بڑی تیزی سے اس شاہراہ پر دوڑا رہے تھے جو ہانسی سے ریواڑی اور بھرت پور اور گوالیار کے پاس سے گزرتی ہوئی سیدھی دریائے جمنا کے متوازی کالنجر شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ بھگوان داس، اس کی بیٹی کرن کماری اور اس کی بیوی راج سندری صبح کا کھانا کھانے کے بعد دریا کی طرف جانے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ اسی لمحہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازے پر ہونے والی ہر دستک راج کماری کمار دیوی کے لیے خوف اور دہشت لے کر آتی تھی۔ دستک کی آواز سنتے ہی وہ بیچاری کرن کماری کے پاس سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی توشک خانے کی طرف جا کر چھپ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد راج سندری نے اپنے شوہر بھگوان داس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر تشویش بھرے انداز میں پوچھا، دروازے پر اس وقت کون دستک دے سکتا ہے؟ صبح سویرے تقریباً بستی کے سارے لوگ تو کام پر جا چکے ہوں گے۔ بھگوان داس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی راج کماری کمار دیوی کا پتہ نہیں کرنے آیا ہوگا۔ بہرحال تم دونوں ماں بیٹی بیٹھو، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ بھگوان داس نے جب آگے بڑھ کر دروازے کی زنجیر ہٹا کر دروازہ کھولا تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ بگڑ گئی تھی، اس لیے کہ دروازے پر رام داس کھڑا تھا۔ بھگوان داس ایک طرف ہٹ گیا، رام داس اندر داخل ہوا۔ بھگوان داس نے پہلے کی طرح دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ دونوں آگے پیچھے آگے بڑھے اور اس کمرے میں جا کر بیٹھے جہاں سے بھگوان داس اٹھ کر گیا تھا۔ اس موقع پر دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں رام داس نے کمار دیوی کو کہا تھا، کمار دیوی میری بیٹی، آ جاؤ، میں رام داس ہوں، تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی بھاگتی ہوئی توشک خانے سے اس کمرے میں آ گئی تھی، پہلے کی طرح کرن کماری کے پاس ہو بیٹھی، پھر بڑے شوق اور تجسس سے رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ کا اس وقت آنا کسی علت کے بغیر نہیں لگتا ہے، ضرور حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ جواب میں رام داس نے لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں تمہارے لیے 2 خبریں لے کر آیا ہوں، ایک خبر اچھی ہے اور ایک بری ہے۔